Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. الحمدللہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کی نماز تراویح اللہ نے ادا کرائی اور آج 20واں پارہ مکمل ہوا۔ سورہ قصص سورہ عنکبوت کی تلاوت کی گئی۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا، خاص طور پہ 20ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اپنی الوہیت کا اقرار کرایا، اپنی توحید بیان کی، اپنی وحدانیت کا اعلان کیا کہ میرے بندو تم بتاؤ کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ آپ کہیں اللہ۔ زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ سمندروں کا پیدا کرنے والا کون؟ درختوں کو اگانے والا کون؟ پھلوں میں خوشبوئیں پیدا کرنے والا کون؟ پھولوں میں رنگ بھرنے والا کون؟ ہواؤں میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس بندے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک نوجوان ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ حضور کھڑے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یا اللہ، یہ بندہ تیری تعریف کر رہا ہے، تو اس کو اپنا محبوب بنا دے۔ تیری کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ تو اس کو بڑا کر دے۔ تیرے سامنے عاجزی کر رہا ہے، اللہ تو اس کو عزتیں دے دے۔ اللہ کی حمد و ثنا اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی تو ہے۔ ثنا میں، سورۃ فاتحہ میں، رکوع میں تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، اتحیات میں بندہ اللہ کی تعریف ہی کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اللہ خوش ہو رہے۔ حالت نماز میں بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اظہار خوشی فرماتے ہیں۔ سورہ قصص میں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ کی ابتدا اللہ رب العزت نے آج کے پارے سے یوں کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے، نوجوان تھے، تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آل فرعون میں سے ہے، فرعون کے خاندان میں سے ہے، اس کو قبطی کہتے ہیں۔ فرعون کی آل خاندان کو قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، قبطی نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے، گتھم گتھا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو چھڑا دیا، آپس میں ان کے صلح کرا دی۔ لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑی نیکی ہے، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اسی چوراہے میں وہ دونوں کھڑے پھر لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے نوجوان نے بلایا، پکارا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو سمجھایا، لیکن وہ نہ باز آیا، تو آپ غصے میں آئے اور اس قبطی نوجوان کو مکہ رسید کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا مکہ تھا، اللہ کے نبی میں 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ مکہ لگایا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، میں نے تو بطور تنبیہ کہ اس کو ایسا سے مکہ لگایا ہو کیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگنے لگے۔ بندہ مومن وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، جس سے خطا ہو جائے اور وہ معافیاں مانگے۔ اللہ رب العزت کو ایسا خطا کار بہت پسند ہے جو خطا کرتا ہے اور بعد میں معافی بھی مانگتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام معافیاں مانگنے لگے۔
بالآخر چند نوجوانوں نے جو آپ کے دوست تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اب یہاں پر نہ رہیں، فرعون کے خاندان کا بندہ آپ نے مار دیا ہے تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا، مقدمہ چلایا جائے گا، آپ کو اس کی انتقامی کارروائی میں سزا بھگتنی پڑے گی، آپ کو مار دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ان کا بندہ مارا ہے، تو لہذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یہ مصر کا واقعہ ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے فرعون کو پتہ لگنے سے پہلے تو آپ پھر وہاں سے نکلے، ہجرت کی، اکیلے دوڑے جا رہے ہیں، اپنی جان بچانا فرض ہے۔ چلتے چلتے بالآخر مدین کے ملک میں آپ پہنچ گئے، سرزمین مدین میں داخل ہو گئے، مصر سے مدین پہنچ گئے۔ مدین میں جب پہنچے وہاں ایک آپ کو کنواں نظر آیا، بہت لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ ڈول کے ذریعے پانی بھر رہے تھے اپنے گھر میں لے جانے کے لیے، اپنی بکریوں کو پلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے دو نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں بہنیں ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ یہ سارے لوگ ڈول سے پانی کھینچ کر چلے جائیں پھر ہم آ کر کھینچیں گے، لیکن بیٹھے بیٹھے ان کو بہت دیر ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آفر کی کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں، میں آپ کو پانی بھر کر دوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو وہ ڈول جو بہت بڑا تھا اور دو آدمی مل کر اس کو کھینچتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تنہا کھینچ لیا، ایک ہی ہاتھ سے آپ نے بھرا ہوا ڈول کنویں سے باہر نکالا، ان کو دیا، پھر دوسرا ڈول نکالا، ان کو دیا، پانی زیادہ ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلی خدمت کی آفر یہ کرائی کہ میں ہی یہ پانی لے کر آپ کے گھر تک پہنچا آتا ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہو گئی، وہ آگے آگے چل پڑی، موسیٰ علیہ السلام ڈول پانی کا اٹھائے پیچھے پیچھے۔ بالآخر اللہ کے پاک پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اچانک آپ کی نظر ایک لڑکی کی پنڈلی پر پڑ گئی، آپ کو حیا آ گئی۔ تو آپ نے ان کو کہا میری بہنوں آپ میرے پیچھے چلو، میں آپ کے آگے چلتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، چلتے چلتے آگے ان کے مکان پہ پہنچ گئے۔ یہ دونوں صاحبزادیاں اللہ کے پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ شعیب علیہ السلام ضعیف العمر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، دونوں بہنوں نے اپنے ابا کو ان کی تعریف کی کہ یہ طاقتور ہیں، دو آدمی جس ڈول کو کھینچتے ہیں اکیلے کھینچ لیا، اور یہ امین بھی ہیں کہ راستے میں اپنی آنکھ کی حفاظت کے لیے یہ خود آگے چل پڑے اور ہمیں پیچھے کر دیں۔ تو یہ تو بڑے کوئی طاقتور بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہم ان کو یہاں ملازم رکھ لیں؟ تو شعیب علیہ السلام نے تعارف کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بتایا، مصر میں مجھ سے ایک آدمی مارا گیا، میں وہاں سے جان بچانے کے لیے نکلا ہوں، میرا اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، خاندان وہیں رہ گیا، میں سب کو چھوڑ کر آ گیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہم آپ کو ملازم رکھ لیتے ہیں تنخواہ پر، 8 سال تو آپ ہمارے پاس رہے، میں آپ کی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں گا، نکاح میں دے دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو دعا کرتے تھے یا اللہ میں نوجوان ہوں، مجھے عورت کی ضرورت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جس کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو نا، وہ اس آیت کا ورد کیا کرے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر، چھڑوں کے لیے یہ 313 مرتبہ اس آیت کا ورد کرے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پڑھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی صاحبزادی سے ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر 8 سال وہاں خدمت میں رہے،
شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے، جانور چراتے رہے، 8 سال تک ملازمت کرتے رہے، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ بالآخر جب 8 سال مکمل ہوئے تو اپنے سسر سے عرض کی، شعیب علیہ السلام سے، کہ آپ مجھے اور میری بیوی کو اجازت دیں، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں مصر میں۔ طویل عرصہ گزر گیا، فرعون اور فرعون کا خاندان میرے جرم کو بھول چکا ہوگا، میرا مقدمہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام نے چند بکریاں دی، اور آپ کو شعیب علیہ السلام نے ڈنڈا دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ ڈنڈا یہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں لائے تھے۔ آدم سے پھر یہ منتقل ہوا شیش علیہ السلام سے، شیش علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے پاس، ایسے آتا آتا یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ تو یہ ڈنڈا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے داماد ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ بکریاں ہیں، ڈنڈا دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ درختوں کے پتے جھاڑا کریں گے اور بکریوں کو کھلایا کریں گے، اور بھی اس کے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے رخصت کیا، آپ اپنی بیوی کو لے کر، سردی کا موسم تھا، چل پڑے۔ دن میں چلے تھے لیکن چلتے چلتے رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، لیکن راستے میں ہی زچے بچے کی تکلیف شروع ہو گئی، درد ذیل پیش ہو گئی، جو عورتوں کو بچوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ سفر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے۔ بالآخر وہ اس کو سردی لگ رہی تھی ان کی بیوی کو، تو آپ نے ادھر دیکھا، کوئی آگ نظر آئی، بھئی آئے تو میں لے آؤں۔ بالآخر دور سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چمک سی محسوس ہوئی کہ آپ نے دیکھ کر سمجھا کہ یہ تو کوئی آگ ہے، چلو بیوی کو وہیں بٹھایا اور چل پڑے آگ لینے کے لیے۔ وہاں جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اننی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، اے میرے موسیٰ میں تمہیں نبوت دینا چاہتی ہوں، تم نبی ہو اور میں تمہیں حکم کرتا ہوں، ایک تو یہ وادی مقدس ہے، اپنے جوتے اتار کر آگے آ جائے، یہ چمک آگ نہیں ہے، یہ میرے نور کی تجلیات کی چمک ہے، یہ وادی مقدس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، یہ آگ لینے گئے تھے اور اللہ نے نبوت عطا کر دی، پیغمبری عطا کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں، تم فرعون کے دربار میں جاؤ، میری توحید کا وہاں ڈنکا بجاؤ، میری کبریائی کو بیان کرو، وہ خدائی دعویٰ کر چکا ہے، جھوٹا ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کرو، نرمی سے گفتگو کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح بول نہیں سکتا، کیونکہ بچپن میں جب فرعون نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام گود میں تھے اور فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے، فوراً نجومیوں کو بلایا کہ یہ کیا ہے، میں نے تو اس کو اپنا بیٹا بنایا، تو کہا لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر تمہارا تختہ الٹے گا، یہ تمہارا دشمن ہوگا، مقابلہ کرے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ آسیہ بیوی تھی، ان کو کہا کہ اس کو تو ہم قتل کرتے ہیں، یہ تو وہی دشمن ہے جو نجومیوں نے اطلاع دے رکھی ہے۔ تو آسیہ نے، جو ایمان لے آئی تھی، حضرت آسیہ بن گئی، انہوں نے فرمایا کہ فرعون ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے داڑھیوں کو نوچتے رہتے ہیں، سر کے بال نوچ لیتے ہیں، داڑھی کے بال نوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، آپ اس کو آزما لیں۔ تو فرعون نے ایک طرف دیکھتا ہوا انگارہ رکھا، دوسری طرف سکے رکھے، وقت کے، رائج الوقت سکے رکھے، وہ سادہ تھے، چاندی کے سکے تھے، کہ دیکھیں یہ بچہ کس طرف جاتا ہے، تو بچہ خوبصورت کی طرف، خوبصورتی اور چمک دمک کی طرف بڑھتا ہے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بچپن سے عقل مند تھے، دانشور تھے، تو وہ سکوں کی طرف بڑھنے لگے، تو حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا تاکہ فرعون کو یقین ہو جائے کہ یہ معصوم ہے۔ تو آپ نے بچپن میں انگارہ اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا، اس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، بولنے میں دشواری ہوتی تھی، توتلا پن تھا آپ کی زبان میں۔
تو اللہ کے دربار میں کوہ طور کے دامن میں کھڑے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میرے چھوٹے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے، وہ فصیح ہیں، اچھا بولنا جانتے ہیں، اچھی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے چھوٹے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دی، اب تم دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو، بچہ پیدا ہو گیا، اس کو لے کر اب وہاں مصر پہنچے، پھر اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں فرعون سے گفتگو۔ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو آج کی سورۃ قصص میں بیان کیا، اور آخری حصہ میں قارون کا ذکر بھی کر دیا۔ قارون بہت بڑا مالدار، جس کے خزانوں کے تالوں کی چابیوں کو اٹھا کر چلنے والی اونٹوں کی ایک قطار تھی، بہت بڑے خزانوں کا مالک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا مالدار نہیں آیا، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں آئے گا، وہ بہت بڑا مالدار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ اسے زکوٰۃ لو، یہ کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا حکم سنایا، اس نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ میرے بال کو دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی ہے، نام اللہ کا لیتے ہو، یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، میں نہیں دیتا۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نام پر نہیں دیتا نا، اس کا حشر قارون کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نہیں دیتا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے لینے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے تم نے دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ شریعت موسوی میں مال کا آدھا زکوٰۃ تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 40واں حصہ 2.5%۔ دوسرے قارون نے انکار کیا، بلکہ ایک کنجری فحشہ عورت کو تیار کیا، اس نے الزام لگایا زنا کا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور اس پر ایسا رعب اور دبدبہ چھایا کہ اس نے سچ بولا بڑی محفل میں۔ اس نے کہا یہ قارون نے کچھ پیسوں کا لالچ دے کر مجھے تیار کیا۔ بالآخر اللہ کے پاک پیغمبر نے قارون کے لیے بددعا کہہ دی، زمین میں دھسنے لگا، خزانوں کو بھی سر پر رکھ دیا، وہ بھی زمین میں دھس گئے، نہ قارون رہا نہ اس کے خزانے رہے۔ سورہ قصص کے بعد آگے عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا بین یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے، جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کو آزمایا جاتا ہے۔ سب سے مضبوط ایمان والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کو آزمایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں منتقل کر کے آزمایا گیا، اماں حوا کو آپ سے جدا کر کے آزمایا گیا، نوح علیہ السلام کو طوفان بھیج کر کشتی نوح میں آزمایا گیا، لوط علیہ السلام کو بیوی مخالف کر کے آزمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں آزمایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے عبادت خانے میں آزمایا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا گیا، زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں آزمایا گیا، یعقوب علیہ السلام کو بیٹا جدا کر کے آزمایا گیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آزمایا گیا، پھر 12 سال بمشقت قید میں ڈال کر آزمایا گیا۔ تو انبیاء کو آزمائشیں آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال رکھ کر آزمایا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ والوں کو آزمائشیں آتی رہیں، امتحانات اللہ تعالیٰ ان سے لیتے رہے۔ تو فرمایا ایمان والو جب ہم تمہیں آزمائیں تو پھر تم پریشان نہ ہو جانا، صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، تو تمہارے لیے پھر کامیابیوں کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔